ایک رائٹر کیسے بنتا ہے؟ ناصر ادیب رائٹر کیسے بنا؟ دنیا کا آپ کا نام کیا ہے؟ امیس جی. بات یہ میس کہ دنیا کا کوئی بھی جو رائٹر ہے وہ میرے اپنے حساب اگر وہ رائٹر ہے، کالم نویس میں اور رائٹر میں فرق ہے. وسیقہ نویس بھی ہوتے ہیں، کالم نویس بھی ہوتے ہیں، اخبار نویس بھی ہوتے ہیں، رپورٹر بھی ہوتے ہیں، وہ رائٹر نہیں ہوتے. جو رائٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو تخلیق کار ہو، اور رائٹر وہ ہوتا ہے جس کو الہام ہوتا ہے. لفظ وہی نہیں بولتا، میں آمد بولتا ہوں کہ وہ اس پر اترتا ہے، نازل ہوتا ہے. آئیڈیا بھی، ڈائلاگ بھی، مکالمہ بھی اور کریکٹرز بھی. وہ جو رائٹر ہوتا ہے وہ پیدائشی ہوتا ہے، وہ رائٹر بنتا نہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بھی اگر چاہے نا کہ وہ ناصر ادیب بن جائے، وہ نہیں بن سکے گا. ناصر ادیب عالم نہیں بن سکے گا. مطلب یہ ایک جہت ہے ایک انسان کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے اندر رائٹر پیدا ہو جاتا ہے. مثلاً ایک چھوٹے سے واقعے نے مجھے رائٹر بنایا. 2 سال کا تھا میں، تو میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سین میں. میری ماں کے پاس محلے کی کچھ عورتیں گاؤں کی اپنی پرابلم ڈسکس کر رہی تھی. ایک دم میری ماں کی میرے اوپر نظر پڑی. میں نے کہا تو اتنے کی کر رہا ہے، چل باہر چل پہ ادھر کو بیٹھ. میں باہر چلا گیا. باہر گیا تو میرا باپ جو تھا وہ اپنے آدمی کے ساتھ ڈیرے پہ بیٹھا تھا. وہ گپے شپے مار رہے تھے اپنے جو مسائل ہوتے ہیں ذمہ داروں کے اس قسم کے. تو اور میں ننگا بھی تھا، 2 سال کا بچہ آپ کو پتہ ننگا ہی ہوتا ہے. تو ایک دم میرے باپ کی منہ پہ نظر پڑی تو مجھے کہا تو اتنے کی کر رہے، چل اندر جا ماں دے کول. میں واپس چل پڑا. واپس گیا بھی میں راستے میں حسین میں ماں کی طرف جا تو ماں نے ہوتی تو پھر آ گیا، چل میں تیرے کیا پیو کو جا. میں پھر واپس چلا. اب میں کہا میں باپ کے پاس جاؤں گا، وہ بھی روکے گا. درمیان میں ایک ڈیوڑی تھی، اس کے ساتھ میں یوں بیٹھا تو ایسے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. 2 سال کا بچہ، 2 سال کا ناصر ادیب بیٹھ گیا. پہلی سوچ جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ نہ میرے سے ماں پیار کرتی ہے، نہ میرے سے باپ پیار کرتا ہے. یہ سوچ پہلا قطرہ تھا ایک رائٹر کے احساس کا، کیونکہ رائٹر احساس کی انتہا کا نام ہے. گہری بات کر دی آپ نے. عام آدمی وہ احساس نہیں رکھتا جو رائٹر کے پاس ہوتا ہے. ایک لڑکی سڑک پر جا رہی ہے، نوجوان ہے، اور اس کے 3 سال کا بچہ انگلی پکڑ کے وہ لے کے جا رہی ہے. اب مختلف لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. مثلا کہ ایک آدمی سے یار چھوٹی عمر شادی ہوگی، بچہ ہو گیا. دوسرے سے نہیں تو بچہ نہیں ہے گا، یہ کسی تو بچہ لے کے جا رہی ہے، ادھر پانجا ہوئے گا. تیسرا سوچے گا ایس واسطے بچہ لے کے جا رہی ہے کہ میں نے کوئی چھیڑے نہ. رائٹر یہ تینوں باتیں نہیں سوچتا. رائٹر چوتھی بات سوچے گا. وہ یہ سوچے گا ایک لڑکی اس عمر میں اتنے چھوٹے بچے کو انگلی سے لگا کر کیوں نکلی، نکلنے کی وجہ کیا ہے. وہ نکلنے کی، گھر سے نکلنے کی وجہ سوچتا ہے. لوگ اس کو جو دیکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں، رائٹر اس سے پیچھے آتا ہے. رائٹر اس کی جڑ تک جائے گا. مثلا عام آدمی دریا دیکھتا ہے، رائٹر اس قطرے کو دیکھتا ہے جہاں سے دریا شروع ہوا. تو وہ سوچ جو تھی اس نے میرے اندر ایک احساس اور حس پیدا کی. اس کے بعد جب میں 7-8 سال کے بعد پھر ایک واقعہ ہوا. میرے باپ پر میرے چچا نے مقدمہ کر دیا کہ اس کے پاس ناجائز بندوق. تو جب پولیس والا، ایک حوالدار تھا اور ایک سپاہی تھا، گھوڑے پر آیا. تو میرا باپ اٹھا. اس وقت سپاہی کی بڑی بلد تھی، وہ حوالدار تھا، چوکی کا مال تھا. تو میرے باپ کو جب پتہ چلا نا کہ وہ آ رہا، تو میرا باپ جوتے اتار کے ان کے اوپر پاؤں رکھ کے حقہ پی رہا تھا. تو میرے باپ ایک دم اٹھا بغیر جوتا پہنے اور دونوں ہاتھوں سے یوں سلام کیا. میں دیکھ رہا تھا. میرے باپ نے کبھی زندگی میں ایسا سلام نہیں کیا تھا، ہمیشہ ہاتھ میں لاتے تھے بڑے تم تراک سے. کبھی ننگے پاؤں ایسا نہیں ہوا کہ میرا باپ دیکھ کر بھی چلا. تو میرے سوچ ہے کہ میرا باپ آج اتنا مجبور کیوں ہو گیا. اس کے بعد خیر اس نے کہا کہ مجھے تمہارے پاس بندوق ہے. میرے باپ نے کہا میرے پاس کوئی بندوق نہیں. یہ میرے باپ نے، میں نے پھر سوچا میرے باپ نے جھوٹ بولا، کیونکہ میرے باپ کے پاس بندوق تھی. چراغ بالی ان کا دوست تھا. چراغ بالی بہت بڑا مشہور ڈکیت ہوا، آپ نے سنا بھی ہوگا، نام بھی پڑھا ہوگا، اس پہ میں نے فلم بھی لکھی تھی. تو وہ میرے سامنے بندوق دے کر گیا تھا میرے باپ کو، اور میرے باپ نے کمار میں رکھی تھی. دشمن نے شکایت کر دی.
تو میرے باپ نے دشمن کون ہے آپ کے میرے چچا؟ سگا چچا، اچھا چچی ہوتے ہیں دشمن. ہوں. تو میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا میرے باپ نے جھوٹ بولا. خیر رات کو کھانا وانا اس کے لئے اس نے کہا میں رات رہوں گا، صبح تک تیرے پاس مہلت ہے ورنہ صبح مجھے کچھ نہ کہنا. اب جب رات ہوئی تو میرے باپ نے مجھے ایک بڑا پنکھا دیا، وہ 47 میں میرا بھائی اٹھا کر لایا تھا ہندوؤں کے گھر سے نا، وہ یوں 2 ہاتھوں سے. وہ میں ساری رات اس کو تقریباً 2-2.5 گھنٹے کرتا رہا. مچھر تھا، ستمبر کا مہینہ تھا، کھیت تھے. خیر صبح کے وقت مجھے نیند آ کے میں چلا گیا. اب صبح اس کو ناشتہ میں نے کھلایا، میری ماں نے ناشتہ دیا لا کے، میں لے کر آیا، اس ناشتہ کھلایا. ناشتہ لے کے جب برتن اٹھا کے میں جانے لگا تو وہ جو کھیت تھا وہ ہماری ڈیوڑی سے تقریباً 1 بیگھے کے فاصلے پر تھا، جب یوں کہہ لیں کہ 200-300 گز دور تھا. میں برتن اٹھا کر آدھے راستے کا پہنچوں گا تو ایک دم میرے کان میں میرے باپ کی آواز ہے، ہائے میں مر گیا. اب میں نے جو پلٹ کے دیکھا تو وہ جو بال تھے میرے باپ کے اس آدمی کے ہاتھ میں تھے اور چپل اس کے ہاتھ میں تھی، اور وہ میرے باپ کی کمر پر مار رہا تھا. اور میرے باپ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دو، میرے کو بندوق نہیں ہے، میں نے معاف کر دو، میں مر گیا. تو میری ماں چیخی ادھر سے دیوار سے، کہنی نس کے جا تو نادر بدماش کو بلا کے لایا. وہ وہاں سے 1 میل کے فاصلے پر ایک رتوں کا لگاؤ مار دیتا رہتا تھا. 7-8 سال کا میں بچہ ایک رفتار سے بھاگتا ہوا ایک سانس میں نے وہ 1 میل کا سفر طے کیا، نادر بدماش کو تلاش کرنے. نادر بدماش کو بلانے کے لیے. مجھے باپ سے بہت پیار تھا. میں نے اسے کہا کہ اس طریقے سے میری ماں نے تمہیں بلایا، کہتا تو چل میں آ رہے. میں اسی رفتار سے بھاگتا واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے باپ کو اس نے یوں ہاتھوں سے میری باپ کی پگڑی سے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، پلو پکڑا ہوا، اور میرا باپ پیدل ساتھ چل رہا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا جا رہا ہے. سر یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 1952-53 کی بات ہے. اب جس وقت میں اور میری ماں کھانے پہنچے، چوکی تھی، تو تیسرا منظر میں نے جو دیکھا وہ یہ تھا، یہ یہاں رائٹر مکمل ہو گیا ناصر ادیب تیسرے منظر پہ. وہ میں نے دیکھا کہ جو بدماش تھا وہ حوالدار کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، حوالدار چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا، سپاہی کھڑا ہوا تھا، اور باپ میرے زمین پر بیٹھا ہوا تھا. تو جو وہاں میرے ذہن میں سوچ آئی کہ جس آدمی کو کرسی پر ہونا چاہیے تھا، ایک شریف آدمی، وہ زمین پر بیٹھا ہے، اور جس بدماش کو زمین پر ہونا چاہیے وہ قانون کی کرسی پر بیٹھا. 52 کے بعد پھر میں نے لیجنڈ مولجٹ میں ڈائلاگ لکھا کہ پتر اسی اس دور جی رہے ہیں جتھے عزت نال جین لی ہر ویلے ایک شریف آدمی اپنے موڈ نال ایک مولا جٹ چاہیے. زبردست. ان چی واقعات نے مجھے رائٹر بنایا. میری 414 فلمیں ریلیز ہو چکی ہیں ماشاءاللہ. 414 جی، ویسے 20 اور بھی ہیں لیکن ان میں ڈائلاگ ہے، مطلب مکمل نہیں، میرا مکمل رائٹر. ان میں 414 فلموں میں کم از کم 300 فلموں میں جو سلطان رہی اس کا نام نادر ہوگا اور بدماش ہوگا. نادر بدماش، وہاں سے آپ نے کریکٹر لیا اور بعد میں فلم میرے ذہن میں کھب گیا. اور ہر فلم میں پولیس کو میں بیزت کرتا ہوں کیونکہ پولیس سے مجھے اس دن سے مجھے نفرت ہے. میں جب بھی کسی پولیس والے کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ کسی بھی باپ کے ہاتھ بال جو ہے اس کے ہاتھ میں اور یہ مار رہا اس کو. تو وہ بدماشی جو تھی وہ میں نے اپنی فلموں میں اس بدماشی کو کنڈن کیا اور سلطان رائی کے ذریعے کیا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کو اللہ نے رائٹر بنانا ہوتا ہے اس کے اندر پھر وہ ساری جو طے ہے نا ان کو جگا دیتا ہے جو رائٹر بناتے ہیں اس کو.